بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تقریباً 2 دن پہلے اسلام آباد کے اندر ایک مدنی مسجد کو حکومت کی طرف سے گرا دیا گیا۔ تقریباً حکومت پاکستان کے پاس یا وفاق کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ لمبی لسٹ ہے مساجد کی جن کو گرانا چاہ رہے ہیں، اور گرانے کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ یہ اسلام آباد کے حسن کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسلام آباد کے حسن کو متاثر کر رہی ہیں یہ مسجدیں، تو لہٰذا ان کو گرا کے اس کی جگہ پہ پارکس وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں بنائی جائیں گی، یا خوبصورتی والی کوئی بھی چیزیں بنائی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر 2 قسم کے تبصرے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تبصرہ یہ چل رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد گرائی ہے، ظلم کیا ہے، یہ غلط ہے، اللہ کا گھر تھا، اس کو نہیں گرانا چاہیے تھا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مسجد جو تھی وہ اصل میں جو ہے نا قبضے کی جگہ پہ تھی، تو قبضے کی جگہ پہ ہونے کی وجہ سے پھر وہاں پہ عبادت کرنا، پھر اس طرح کے کام کرنا، وہ کہتے ہیں پھر عبادت نہیں ہوتی، یہ پھر اس طریقے سے کوئی سجدہ وغیرہ یا عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ قبضے کی جگہ ہے، اس طرح کی جگہ پہ کے اوپر مسجد بنانا جو ہے نا بالکل جائز نہیں ہے، اور عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم سے بھی پوچھا گیا اس حوالے سے کہ آپ بھی اپنا جو ہے نا تبصرہ بیان فرما دیں۔ دیکھیں، ہم اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہیں گے، بالکل وضاحت کرنا چاہیں گے، لیکن اس میں ہمارا کوئی ذاتی نقطہ نظر نہیں ہوگا، ہم صرف اور صرف جو بھی بیان کریں گے قرآن و سنت کا فہم ہی بیان کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جو ہے نا قبضے کی جگہ کے اوپر مسجد بنا دی جائے تو مسجد کو گرانا جو ہے نا ایسی مسجد کے اندر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں، قبضے کی جگہ سے مراد کیا ہے؟ قبضے کی جگہ سے مراد کیا ہے؟ کس کی زمین ہے؟ قبضہ کس کی زمین کے اوپر ہوا ہے؟ زمین ریاست کی ہے یا زمین کسی انفرادی شخص کی ہے؟ ایک اگر کسی جو انفرادی شخص ہے، عوام میں سے کسی ایک شخص کی مسجد ہے، اس کے اوپر اگر کوئی شخص مسجد بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، زبردستی کر کے یا کسی بھی طریقے سے ناجائز طریقے سے کسی اور کی زمین کے اوپر مسجد بنا دیتا ہے، یا پھر ایک شخص جو ہے وہ سرکاری زمین کے اوپر ریاست کی جو ہے نا زمین ہے تو اس کے اوپر مسجد بناتا ہے، ان 2 کیفیات مختلف ہیں، ان دونوں کا حکم مختلف ہے۔ ریاست والی زمین کا حکم مختلف ہے، اگر کسی جو ہے نا ایک پرائیویٹ شخص ہے اس کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے مسجد بنائی جائے، اس کا حکم مختلف ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پرائیویٹ شخص کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے مسجد بناتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، تو ایسی مسجد گرانا واجب ہے، ٹھیک ہے، ایسی مسجد بالکل بھی، اس طرح کی مسجد جو ہے نا بنانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اس طرح کی مسجد کو ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو ریاست پاکستان کی یا کسی بھی اسلامی ریاست کی سرزمین ہو، اسلامی ریاست کے زمین کے اوپر مسجد بنا دی جائے تو وہ مسجد جائز ہے، وہ مسجد جائز ہے۔ وہ مسجد کیوں جائز ہے؟ اس وجہ سے کہ ہماری جو ریاست ہے یہ اسلامی ریاست ہے، ہمارا جو ملک ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ، اسلامی ریاست کے ذمہ شریعت نے یہ چیز لگائی ہوئی ہے کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اسلامی جتنے بھی یہ ہیں معاملات ہیں، بالخصوص مساجد کے، کہ وہ مساجد خود بنائے گی۔ اسلامی ریاست جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد خود بنائے۔ کہاں پہ بنائے گی؟ ظاہر ہے اپنی زمین کے اوپر بنائے۔ اب سرکاری زمین کے اوپر مسجد، سرکاری زمین ہو، سرکاری زمین کے اوپر وہ ذات خود مسجد بنائیں، مسجد تعمیر کریں، مسجد تعمیر کرنے کے بعد کوئی امام خطیب مقرر کریں۔ امام خطیب اور مسجد کے جتنے بھی اخراجات ہوں گے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اسلامی ریاست کی ذمہ داری یہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کے خلفاء راشدین کا زمانہ، حتیٰ کہ دور دراز تک آپ چلے آئیں، اسلامی حکومتیں جہاں تک بھی رہیں، جہاں تک بھی اسلامی حکومتیں رہیں، ان کا یہی طرز عمل تھا کہ وہ مسجد خود بناتے تھے، تعمیر خود کرتے تھے، اس کے اخراجات خود جو ہے نا وہ یعنی ذاتی طور پہ ادا کرتے تھے۔ جس طرح کہ ہماری ریاست جو ہے یہ سکول کے اخراجات ادا کرتی ہے، سکول کے اخراجات ادا سکول خود بناتی ہے، سرکاری زمین میں یا کوئی دیتا ہے، یا خود سرکاری زمین میں اس طرح کے جو ہے نا ادارے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ٹوٹل ذمہ داری، اس کے جو ہے نا سٹاف، اس کی ذمہ داری ساری کی ساری، اس کے بجلی کے بل، سارا کچھ جو ہے نا ریاست خود برداشت کرتی ہے۔
جبکہ اسلامی ریاست ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ مساجد کے لیے اسلامی ریاست کے پاس کوئی زمین نہیں ہے، کوئی زمین نہیں دی جاتی، مسجد خود تعمیر بالکل نہیں کی جاتی۔ البتہ عوام، اب چونکہ وہ عوام کے لیے ہوتی ہے کہ اس میں ظاہر ہے عوام کے لیے کوئی فلاحی ادارے بنائے جائیں گے، جو سرکاری زمین ہوتی ہے اس کے اوپر ہسپتال بنایا جائے گا، پارک بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور دوسری چیزیں بنائی جائیں گی۔ عام طور پہ پارکس، جس زمین کے اوپر پارکس کی زمین ہوتی ہے وہاں پہ مسجد بنائی جاتی ہے۔ اب پارک کیا کرنا ہے، عوام وہاں پہ سیر و تفریح کرے گی، تو عوام یہ چاہتی ہے، عوام کیا چاہتی ہے، عوام یہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ مسجد ہو، اور عوام کیا کرتے ہیں، خود مل کے سارے آپس میں اتفاق کر کے وہاں پہ مسجد بنا دیتے ہیں۔ کہ پارک میں ظاہر ہے پارک اتنا ضروری چیز نہیں ہے، پارک میں کوئی بھی شخص جو ہے دن میں 1 مرتبہ جائے گا، لیکن مسجد میں کم از کم جو ہے نا کوئی بھی شخص اس کو 5 مرتبہ جانا چاہیے اور جائے گا۔ اور کیا ہے اس میں اس کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے گی، نماز کا انتظام ہوگا، ہر قسم کی جو ہے نا ویلفیئر جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ مساجد کے اندر ہوتے ہیں، تو مساجد کے اندر یہ کام ہوں گے۔ تو ظاہر اللہ کا گھر ہے، تو لوگ اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، پارک سے زیادہ مساجد کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس طرح کچھ عرصہ پہلے کراچی کے اندر مدینہ مسجد طارق روڈ، اس طرح کی کوئی مسجد تھی، اس کو بھی گرانے کا منصوبہ بنا لیا ہوا تھا، لیکن عوام نے سخت ترین احتجاج کیا، عوام درمیان میں رکاوٹ آ گئی، اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے زبردستی جو ہے نا مسجد گرانے سے روکا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ریاست کی چیز ہے ظاہر عوام کی چیز ہے، جو ریاست کی چیز ہے جمہوری حکومت ہے، تو جمہوری حکومت میں یہی عوام کی چیز ہے۔ اب عوام کی رائے کے خلاف کبھی بھی، جمہوریت میں یہی اصول ہے کہ عوام کی رائے کے خلاف کبھی بھی کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ تو عوام یہی چاہتی ہے کہ بھائی پارکس کے بجائے ہمیں مساجد بنائی جائیں، ہمیں مسجدیں دی جائیں۔ اب اگر ریاست مسجد نہیں دیتی، وہ پارک کی جگہ کے اوپر عوام خود مسجد بنا لیتی ہے، تو ریاست کے اوپر کبھی بھی ریاست کے پاس اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس مسجد کو گرائے، اور مسجد کو گرا کے اس کے اوپر جو ہے نا پارک بنا دیے جائے۔ یہ صرف اسے بے دینی ہے، لا دینی ہے، اسلام دشمنی ہے اور اسلام سے نفرت والی بات ہے، ٹھیک ہے، ایمان کی کمزوری ہے، وگرنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام لوگوں میں یہ چورن بیچا جاتا ہے کہ سرکاری زمین کے اوپر تھی، جی قبضے کی زمین تھی، قبضے کی زمین کے اوپر مسجد بنانا جائز نہیں ہے، اور جہاں پہ مسجد بنانا جائز نہیں ہے اس مسجد میں عبادت کرنا کہاں سے جائز ہو گیا، اور عبادت کہاں سے قبول ہوگی، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ریاست کی زمین کے اوپر اگر ریاست مسجد نہیں بناتی، عوام کو اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ عوام مسجد، اگر عوام مسجد بنا لیتی ہے تو ریاست کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے، نہ اخلاقی اختیار ہے نہ شرعی اختیار ہے۔ قانونی تو ظاہر ہے بھائی پاکستان کا قانون تو کہیں بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ اسلامی ریاست جو ہے نا سرکاری زمین کے اوپر عوام کی طرف سے بنائی ہوئی مسجد کو گرائے اور وہاں پہ پارک کو بحال کرے، پارک بنا دے دوبارہ سے۔ راتی رات مسجد کو توڑ کے پارک بنا دیا گیا ہے۔ مؤذن کہتا ہے کہ میں صبح اذان دینے کے لیے جب مسجد میں پہنچا تو دیکھا مسجد تھی ہی نہیں، وہاں پہ مسجد ہی نہیں تھی، خود اندازہ لگائیں۔ اس حد تک اسلام دشمنی ہو رہی ہے یہ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اس طرح کی مساجد کو نہ توڑا جائے، یہ بالکل بھی غلط بات ہے، بالکل بھی۔ ریاست جو ہے نا وقت سے، حکومت وقت سے ہماری یہی گزارش ہے، ہماری یہی اپیل ہے کہ برائے مہربانی اللہ کے لیے جو مساجد بنی ہوئی ہیں یہ خوبصورتی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے بھائی، اللہ کے گھر ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر ہونے کی وجہ سے لوگ عبادت کریں گے، ظاہر اللہ کو راضی کریں گے، تو یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس طرح کی بنا کے دیں۔ لیکن اگر عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت اس طرح کے کام کر لیے ہوئے ہیں سرکاری زمین کے اوپر، اور اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے، ایک لمبا عرصہ 30-40 سال کم از کم اس مسجد کو ہو گئے ہیں، تو 30-40 سال کے بعد اس طرح کی مسجد کو تقریباً گرانا بالکل بھی ناجائز ہے، اخلاقی طور پر ناجائز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف اہل سنت کی مساجد کو گرایا جا رہا ہے، حالانکہ وہاں پہ دوسرے جو فرقے ہیں، دوسرے فرقوں کی جو ہے نا وہ جو امام بارگاہ ہیں یا دوسری چیزیں عبادت خانے ہیں وہ سرکاری زمینوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کو چھیڑا نہیں جاتا، تجاوزات کی بھرمار ہے لیکن اس کے باوجود نہیں چھیڑا جا رہا۔ تو ہم یہی حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں اور عوام کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ خبردار، یہ بالکل بھی غلط ہے اس طرح کی مساجد کو گرانا، شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔